بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ اشتیاق احمد صاحب موجود ہیں جن کا تعلق منگ سے ہے، منگ پلندری سے ہے. اور میں یقیناً جب میں نے ان کو دیکھا تو یہ چونکہ جس انداز سے یا جس حساب سے محنت کر رہے تھے، انہیں اس لحاظ سے معذور تو نہیں کہا جا سکتا. خاص اپنا تعارف تھوڑا سا کروا دیں، پھر یہ جو معذوری کی وجہ بنی یہ کیا ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم بھائی، آپ ہمارے پاس آئے. تو میرا نام اشتیاق احمد ہے، میں ضلع سنوتی منگ سے میرا تعلق ہے. میرا تقریباً 12 سال کی عمر میں مجھے ایک شاٹ لگا تھا بجلی کا، جس کی وجہ سے میرے دونوں بازو چلے گئے تھے. تو ماشاءاللہ اس کے بعد میں نے قرآن حفظ کی ہے. اس کے بعد ماشاءاللہ میں نے شادی کی ہے، میرے 4 بچے ہیں. اچھا، آپ نے قرآن حفظ کیا؟ جی. اچھا، کس مدرسے کہاں سے پڑھے تھے؟ یہ ادھر مولانا سعید صاحب کے مدرسے. اچھا، پلندری سے آپ فارغ؟ پلندری سے. تو ماشاءاللہ میرا بیٹا ہے، وہ عالموں کا کورس کرتا ہے. اس کے 2 سال باقی ہیں. 2 سال بعد الحمدللہ وہ بھی عالم بن جائے گا. تو یہ میرا. اچھا اشتیاق صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کو ظاہر ہے اس وقت 12-13 سال کی عمر میں جب یہ ہوا تو اس کے بعد آپ کے یہ بازو یعنی کٹ گئے، علاج ہوا؟ جی، یہ کٹ گئے تھے، یہ ڈاکٹروں نے کاٹے تھے. یہ ایمس ہسپتال میں. اچھا اچھا، یہاں پہ میرا علاج ہوا تھا. تو اس وقت آپ کا تعلیمی جو وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا، پھر اسی پوزیشن میں آپ نے جو حفظ کیا. جی. اچھا، بعد آپ کا جو روزگار کا معاملہ ہوا وہ کس طرح ظاہر ہے زندگی جو ہے وہ گزارنی پڑتی ہے جب تک سانس ہے؟ تو دیکھیں ماشاءاللہ جب میرے والد صاحب حیات تھے تو مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں تھی. تو ان کی وفات کے بعد تقریباً مجھے بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا. تو ابھی میں اسٹرگل کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. ماشاءاللہ جو ہے نا، آج تک میں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. ماشاءاللہ اپنا کام کرتا ہوں. تو ادارے جو ہوتے ہیں بہت سارے، چونکہ پوری دنیا کے اندر اور یہاں ہمارے آزاد کشمیر اور پاکستان میں تو بہت زیادہ ڈسیبل جو معذور لوگ آتے ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں. کبھی آپ نے کہیں رجوع کیا ہو کہ کوئی آپ کو ادارے کی طرف لے گیا ہو کوئی اس طرح کی؟ دیکھیں یہ جو آج کل یہ جو بینظیر انکم سپورٹ یا یہ جو دے رہے ہیں بیواؤں کو، معذوروں کو، غریبوں کو، تو میں نے اپلائی کیا ہے. لیکن میں بڑا حیران ہوں کہ جن کا بہت اچھا سیٹ اپ ہے، اچھا پورے گھر میں بہن بھائی جو بھائی ہیں ان کا والد کام کرتے ہیں، ان کو تنخواہ ملتی ہے اور صحیح سیٹ اپ ان کا جو ہے نا صحیح چل رہا ہے. نہیں، روزگار جن کا بہتر ہے، جن کا روزگار بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، 8-10 لاکھ کماتے ہیں منتھلی، ان کو مل رہا ہے. ان کے بیٹوں کو بھی مل رہا ہے، بہو کو بھی مل رہا ہے. تو آج تک مجھے کہیں سے کچھ 1 روپیہ کوئی سپورٹ نہیں ہوئی. اور آپ کا جو شناختی کارڈ وہ میں نے اپلائی کیا تو کہہ رہے ہیں آپ آئل نہیں. ڈسیبل کے لیے شناختی کارڈ آپ کا بنا ہوا ہے؟ وہی ڈسیبل کا شناختی کارڈ بنا. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آئل نہیں ہے؟ آئل نہیں ہے. بڑا حیران ہوں میں کہ یہ ہمارا ملک ہے. جو آئل ہیں ان کو کہتے ہیں آئل نہیں ہے، جو باہر روزگار لوگ ہیں ان کو صحیح بات ہے، ان کی مسز کو مل رہے. میں نے ہمارے گاؤں میں جتنے بھی ہیں نا سب کو مل رہے ہیں. تو 13 سال کی عمر سے یہاں تک آپ نے جو سفر کیا، زندگی میں کیا کیا مشکلات آپ نے سمجھی کہ بازو اگر ہوتے تو یہ مشکلات نہ ہوتی؟ کیا زیادہ جن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ الحمدللہ میں نے کبھی معذوری کا اپنے اوپر سوار ہی نہیں کی. ماشاءاللہ، بڑی بات. میں یہ سوچتا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. صحیح. جو کام میں کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ میں کر لیتا ہوں. بڑی بات. تو میں نے معذوری کو اپنے اوپر سوار ہی نہیں کیا، اس لیے مجھے کبھی کمی ہی نہیں محسوس ہوئی کہ میں معذور. تو آپ کا کھانے وغیرہ کا جو عمل ہے، اس میں آپ کے بچے یا باقی معاملات میں آپ کی بیگم صاحبہ، بچے کون زیادہ سپورٹڈ ہے اس سارے معاملے میں؟ ماشاءاللہ میری مسز جو ہے وہی میری سپورٹ کرتی ہیں. وہی میرا جو ہے نا جو بھی کام ہے وہی کرتی ہیں. اللہ کا ٹھیک ہے تو سمجھو کہ پورا گھر چلو. تو ابھی آپ یہاں پہ راولپنڈی میں رہ رہے ہیں؟ جی. تو یہاں فرض کیا یہ آپ کی جیب میں موبائل دیکھ رہا ہوں. جی. تو فرض کیا مطلب
اگر آپ کو کال آتی ہے تو اس وقت اگر آپ کو کال آتی ہے تو آپ فرض کیے یہ موبائل اٹینڈ کرتے ہیں تو یہ کس طرح آپ کرتے ہیں تھوڑا سا؟ جو بھی ہو تو میں ناظرین یہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے موبائل اٹھایا. اچھا اچھا یہ تو کال آپ نے تو آپ کا نمبر اگر آپ کو ملانا ہو تو پھر نمبر کیسے ملاتے ہیں؟ اچھا 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 سب جو ہے نا الحمدللہ اللہ پاک نے ایک صلاحیت اللہ پاک لیتا ہے تو 10 اور دے دیتے ہیں. یہ اچھا یہ آپ نمبر ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے نمبر ڈائل کر دیا اور یہ کرنا ہے. یہ میرا نمبر ہے. یہ دیکھیں اشتیاق صاحب نمبر ملا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کی جو یعنی یہ میرا اپنا نمبر ہے 0345540610. اچھا اچھا آپ نے ملا دیا جی. تو اچھا تو یہ اشتیاق صاحب تو دوسرا اگر آپ یہ اگر ڈالیں معذرت آپ کو تکلیف ہی ہو رہی ہے یہ دوبارہ ڈالیں تو میں دوسرا آپ کے دونوں جو بازو ہیں آپ کی چونکہ پریکٹس ہے آپ پھر خود اس پہ کر لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں ناظرین وہ بالکل ہی نہیں ہے. اچھا 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 وہ کیا ایسے ناظرین اچھا اچھا اسی طرح اس کی بھی پوزیشن ہے جی. تو یہ یہاں سے اچھا یہ بالکل وہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ دیہڑی داری کا کام ہی ہے آپ کا. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کس طرح کی مدد ہو کسی فلاحی اداروں کی طرف سے ہو این جی اوز جو ہیں ان کی طرف سے ہو یا گورنمنٹ کی طرف سے ہو تو آپ اپنے کاروبار کو بڑھا کر بہت سارے لوگوں کے لیے کو آپ ایک مثالی طور پر ویسے بھی تو آپ نے مثالی آپ گزار رہے ہیں لیکن اس کو اور زیادہ بہتر کر سکتے ہیں؟ یہ ندیم بھائی میرے ذہن میں بہت پلان آتے ہیں تو غریب آدمی کے ذہن میں پلان ہی آ سکتے ہیں. تو یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ ماشاءاللہ بس صرف میرا کچن چل رہا ہے 500 800 1000 اس کے اوپر میں کما نہیں سکتا جس سے بامشکل میرا کچن چل رہا ہے. تو میرے پاس اگر کوئی اماؤنٹ ہو یا میں اپنے کاروبار کو بڑھاؤں تو میں بڑھا سکتا ہوں لیکن میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں بڑھاؤں. بچوں کی ظاہر سارے زیر تعلیم ہیں تو ان کے لیے آپ کا فرض کیا وہ کہیں جو خرچ اخراجات ہیں اس میں کوئی ادارے کوئی کسی قسم کی کوئی مدد اس طرح کی نہیں ہے کہ جو ہونی چاہیے؟ نہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کسی ادارے کے پاس جاتا ہوں تو کہتے ہیں آپ آئل نہیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے. تو اس کے بعد میں کہتا ہوں جو آئل ہیں تو انہیں کو دیں. میں اشتیاق صاحب ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ ہماری جہاں پر آواز پہنچتی ہے جہاں پر اس لحاظ سے بھی کہ جو ادارے اس طرح کے لوگوں کے لیے کسی بھی لحاظ سے کام کرتے ہیں جو آپ کے لیے معاون ثابت ہوں میری کوشش ہوگی ذاتی طور پر کہ ان اداروں سے رابطہ کر کے یہ آپ کا پیغام ان تک پہنچایا جائے تاکہ وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. اور بہت سارے لوگوں کو زندگی کو صرف کسی ایک معذوری کا نام دے کر وہ گھر پہ نہ بیٹھے رہیں بلکہ اپنی زندگی کے اندر سٹرگل کریں. اور وہ اپنی میرے ماشاءاللہ بچے 4 بچے 2 بیٹیاں 2 بیٹے. بیٹی بھی میری ماشاءاللہ جوان ہے 17-18 سال کی ہے. بیٹا میرا 21-22 سال کا ہے. تو اب ان کے لیے بھی میں نے آگے مستقبل کے لیے کچھ کرنا ہے. تو میرے پاس تو کچھ ہے نہیں اللہ کے آسرے پہ بیٹھا ہوں تو دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. بہت شکریہ.